السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، ملک بھر میں جو ڈالر مارکیٹ ہے اس میں کیوس دکھائی دے رہا ہے، اور مہنگائی کی اگر بات کریں تو وہ بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ آٹے کا بحران سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ملک میں آٹے کی طویل قطاروں میں لگ کے لوگوں کی جانیں تک چلی گئیں۔ اس کے علاوہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مثبت خبر جس کو کہنا چاہیے، جو حکومت جس کو کم سے کم مثبت پروجیکٹ کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جنیوا کانفرنس کے اندر کل تقریباً 9 ارب ڈالر پلیج کیے ہیں عالمی کمیونٹی نے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بریدر ثابت ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے، جس میں ڈالرز کی شدید کمی ہے اس وقت، اور اس ڈالر کی کمی کے باعث ہو یہ رہا ہے کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن کی خبریں گردش کر رہی ہیں، ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے تو وارم ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ جنیوا کانفرنس کے اندر جو پلیجز ہوئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ اسسٹ کریں گے پاکستان کو اکانومی کو ری ویمپ کرنے کے لیے اور ڈالر کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے۔ آپ اگری کرتے ہیں اس اوپینین سے؟ دیکھیں جی، یہ ایک تو اچھی بات ہے کہ پلیجز آئی ہیں، اور یہ پلیجز جو ہیں وہ تقریباً $10 بلین سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہیں۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر ملٹی لیٹرل جو ہماری ادارے ہیں انہوں نے دی ہیں، جس میں سب سے بڑا ہے وہ جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $4.2 بلین دیا ہے، ورلڈ بینک نے دیا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا ہے، AIIB نے دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ زیادہ تر تو انہوں نے پیسے ڈالے ہیں۔ ہمارے جو ملٹی لیٹرل دوست وغیرہ ہیں ان کے تو سارے ملا کے بھی $500 ملین میرے خیال میں نہیں بنتے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دیکھا جائے تو، لیکن یہ جو ہے نا، یہ فلڈ ریلیف کے لیے ہیں، اس کا مطلب ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن وغیرہ کے لیے ہیں۔ تو اس میں سے کتنے پیسے ابھی ہمیں فوراً مل جائیں گے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، بیکاز یہ ریکنسٹرکشن تو 3 سال میں ہوگی، 1 سال میں تو نہیں ہوگی۔ لیکن جو بھی پیسے آئیں گے وہ بہتر ہی ہے نا ہمارے لیے، ہمارے ریزروز میں وہ ایڈیشن ہی ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور چیز پخ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بیس کرے گا کہ ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جی یہ ملٹی لیٹرل جو ہیں یہ کبھی بھی ہمیں پیسے نہیں دیں گے جب تک IMF کی نوڈ نہیں ہوگی۔ تو صحیح۔ وہ ایک مسئلہ ہمارے لیے ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ 50-50 ہیں، مطلب وہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کی لوکل فنڈنگ بھی ہونی چاہیے یہاں، کیونکہ اگر آپ اپنے پیسے نہیں اکٹھے کریں گے تو وہ بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب اگر فرض کریں $9 بلین ہے، $10 بلین ہے، تو $10 بلین کی آپ کو لوکل فنڈنگ بھی یہاں سے ارینج کرنی پڑے گی، جو آج کے مطلب اس وقت جو بنی ہوئی ہے فضا، اس میں IMF نے آپ کے اوپر جو اتنی فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر وہ لگائے ہوئے قدزن لگائی ہوئی ہے، تو اس میں فسکل سپیس کریٹ کرنے کا بھی ایک چیلنج ہوگا۔ تو شوکت صاحب، یہ جو آپ نے جس طرح سے آپ کہتے بھی رہے ہیں کہ ہمیں IMF سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ صرف ری اسکیجولنگ نہیں بلکہ رائٹ آف کرنا چاہیے ڈیٹ کو فلڈ کرائسس کے بعد سے، یہ کس طرح سے آپریشنلائز کریں؟ کون کرے گا یہ؟ دیکھیں، رائٹ آف تو یہ لوگ نہیں کرتے، لیکن ہمیں ری اسکیجولنگ دیکھیں، یہ ہمارا جو ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ جو ہے، پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں امیڈیٹلی کر لینی چاہیے۔ IMF کو کہنا چاہیے، ورلڈ بینک کو کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں۔ ابھی انہوں نے گھانا میں شروع کی ہوئی ہے، تو ان کی ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کریں۔ جیسے ہی ری اسٹرکچرنگ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارا جو رسک ہے نا وہ بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم پہلے ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں تو وہ اس کو واپس آتے آتے ہمیں کچھ 6 سال لگیں گے۔ اچھا۔ اگر ہم اس وقت پہلے ریسٹرکچرنگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس کو ریسٹرکچر کر دو، تو وہ جو ہے وہ کچھ 6-9 مہینے کی ساری گیم ہوتی ہے، اور اس کے بیچ میں آپ کا ڈیٹ کو ریسٹرکچر ہو جاتا ہے، تو یا 1 سال لگ جاتا ہے۔ تو ریسٹرکچرنگ تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، میں ابھی کل ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ ہم کیونکہ ایز PTI لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ کرٹیسائز تو کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بتائیں کریں کیا۔ تو ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بیچ میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے، دوسرا ایک یہ ہے بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ ہے کہ آپ ان ایجنسیز کو کہیں جناب ہماری جو سائٹ LCs ہیں، بڑی بڑی جو ہماری جو LCs ہیں جس میں تیل کی ہے، کوئلہ ہے، سٹیل ہے، ہماری جو اس کے ہے مشینری وغیرہ کی ہے، وہ سائٹ LC لیں اور ہمیں 3 سے 5 سال کے ڈیفر کر دیں۔ اس کے اچھا۔ اوپر آپ دیں، آپ اسٹینڈ بائی لیٹر کریڈٹ کو اپنا چاپ لگائیں،
گارنٹی دیں تو جو کمرشل بینک وہ کر دیں گے. تو ہمارا جو ہے 15-20 بلین ڈالر کی جو امپورٹس ہیں اس سال کی, 20 بلین ڈالر کو آپ پکڑیں, یار یہ تو کر کے دے دو نا, ہمیں کیش نہیں چاہیے, ہمیں یہ تو دے دو کر کے. اور اب آپ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے جس میں ہر چیز ہماری مہنگی ہو گئی ہے. ہم بالکل کنٹری ہیز کم ٹو اسٹینڈ اسٹل to do this for us, and let me tell you, this is not the first time they will be doing, کیونکہ یہ چیزیں وہ پہلے کر چکے ہیں. اور میں آپ کو ابھی بھی اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ کوریا میں کیا ہے انہوں نے 1998 میں, $50 بلین انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا, تو ہمارے لیے 20 بلین کر سکتے ہیں. صحیح. سر ڈیفالٹ کا آپ نے ذکر کیا اور بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے 2 روز پہلے جس میں کہا گیا کہ 6 مہینے تک کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگلے سال پرابلم ہو سکتی ہے. یہ رپورٹ ایکوریٹ ہے, اگری کرتے ہیں اس سے آپ؟ دیکھیں سر, جس کی جو مرضی آتی ہے وہ ہانکتا رہتا ہے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 4-5 بلین ڈالر کے ریزروز ہیں, آپ اور کیا کریں گے, آپ پھر آپ امپورٹس کو سکویز کر دیں گے. اور تو ڈیفالٹ بائی پر سے کہ آپ جو اپنے جو ڈیٹ ہے اس پہ ڈیفالٹ ہونا بڑا مشکل ہے, وہ نہیں ہے. ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ چیلنج اس وقت مزمل میاں یہ ہے کہ ہمیں کم از کم 20 سے 30 بلین ڈالر ٹیبل پہ چاہیے. یس. اور 20 سے 30 بلین ڈالر ٹیبل پہ کیا کرے گا ہمارے لیے, وہ یہ کرے گا کہ یہ انسرٹنٹی کی جو ماحول ہے یہ ختم کر دے گا. ہمارے جو یہ 2-3 ریٹس ہیں اس کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یار ان کے پاس تو ڈالر پڑیں گی تو ہمیں ہمارا پھینٹا لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر آفیشیل اس سے چینل سے ہماری ایلسیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو ابھی اس وقت جو فارمل انفارمل ریٹس میں کوئی 17.5% کا فرق ہے, 40 روپے کا فرق ہے, وہ ختم ہوگا تو انفلیشن پہ بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. تو ہم نے دیکھیں باقی چیزیں تو ہم کرنی ہی چاہیے ہمیں. جس طرح میں ہر ہفتے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ لیتا تھا پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی, اور میں نے I made sure during my 1 year کہ جو ڈومیسٹک انفلیشن ہماری تھی وہ میں نے بالکل آلموسٹ زیرو کر دی تھی. بالکل وہ نہیں بڑھی تھی, امپورٹڈ انفلیشن تھی وہ ہمیں میں تیل تو نہیں لا سکتا تھا نا کہیں سے, تو وہ ان کو بھی چاہیے. ابھی انہوں نے پورے 9 مہینے میں 2 میٹنگیں کی, میں ہر ہفتے کرتا تھا, تو ان کو چاہیے ایک تو وہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے کہا کہ اکانومی کا پہیہ چلائیں. اب دیکھیں نا, ایک سائڈ سے آپ روک رہے ہیں, آپ ایل سی ڈی کھول رہے, یہ نہیں کر رہے, اس میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں. لیکن دوسری سائڈ سے یہ 2 جو ریٹس آپ کے آگے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو 3.1 بلین کی ایکسپورٹ تھی لیٹ سے مارچ میں, وہ 2.4 پہ آ گئی ہے. اور دوسری جو آپ کی ریمیٹنسز تھی وہ بھی تقریباً 2.93 بلین تھی, وہ 2.2 اور اس دفعہ میرے خیال میں 2 پہ آئی. تو 2.25 بلین ڈالر پر منتھ آپ کا اب جو ہے گیپ آ گیا ہے. وہ 6 مہینے اس کو لگا دیں نا آپ, تو وہ تقریباً آپ 12-13 بلین ڈالر کا تو یہی گیپ ہے. تو ایک طرف سے آپ اپنے آپ کو ریپیئر کر رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ نے ایک مطلب دروازہ کھولا ہوا ہے. تو اس کا سو واٹ از دی سولوشن جو میں نے آپ کو بتایا, ایک تو ریسٹرکچرنگ جائیں, ایک تو آپ ورلڈ بینک وغیرہ کو یہ کریں, دوسرا یہ رشین تیل ضرور لیں, 200-250 ملین ڈالر پر منتھ کا اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. تیسرا یہ کک سٹارٹ کریں اکانومی کو یار. آپ بیسیکلی جب تک آپ کی اکانومی نہیں چلے گی اور وہ آپ انمپلائمنٹ ہوتی جائے گی, مہنگائی ہوتی جائے گی, اور یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی, تو کک سٹارٹ دی اکانومی. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو ڈالر مارکیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی کسی کی ریسیونگ ہو تو اس کو کم پرائز پہ مل رہا ہے, لیکن کچھ پے کرنا ہو تو وہ 280 تک مانگ رہے ہیں, تو اس کو ریگولیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ ڈیلیبریٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اوور لک کرنا اس کو؟ نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتے نا, یہ ان کے بس میں نہیں ہے. یہ جو باہر سے لوگ لیتے ہیں وہاں سے حوالے سے پیسے لیتے ہیں, اس کے بعد امپورٹ کر لیتے ہیں, تو وہ تو ان کے پاس تو صرف بینکوں کے تھرو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا ایکسچینج کمپنیز. تو آپ دیکھیں گے نا جو بینکوں کا ریٹ 2027 ہے اور ایکسچینج کمپنیز کا 227 ہے اور ایکسچینج کمپنی کا 235-27 ہے, یہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے گرفت میں. لیکن باہر والا حوالے والا ریٹ تو ان کی گرفت میں نہیں ہے نا, وہ تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ہے. بالکل سر. آپ نے یہ بھی کہا ہے بہت مرتبہ کہ 2013 سے جو نون لیگ کی پالیسی رہی ہے
وہ اوور ویلیویشن آف روپی ہے، یعنی کہ وہ اوور ویلیو کرتے ہیں روپی کو، جس سے 10 ارب ڈالر کا نقصان ہمیں 13 سے 18 کے درمیان پہنچا تھا۔ اب بھی آپ اسی طرح کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو، تو اگر اصل جو پلیس ہے روپی کی وہ جاننی ہو تو وہ کہاں پلیس ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو یو؟ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہوتا ہے نا اس سے ذرا 2-3% کم پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ میرے خیال میں 220 کی بات انہوں نے کی تھی یہ اسٹیٹ بینک نے کچھ عرصہ پہلے، تو اس سے 2-3% نیچے آپ کا مطلب انڈر ویلیو ہونا چاہیے، اوور ویلیو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اوور ویلیویشن یہ کی یہ فلاسفی کیا ہے، یہ جو ڈائنامکس ہے، اس سے ڈس ایگریمنٹ کیا ہے آپ کا؟ میرا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی جو چیز ہے جو آپ نے ایک 100 روپے کی چیز یہاں بنائی تو بالکل وہ مہنگی ہوتی ہے باہر، اور آپ کی جو کیونکہ آپ کا روپی مضبوط ہوتا ہے تو آپ کی امپورٹس ہوتی ہیں سستی، تو آپ کی امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں۔ اس میں ڈار صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہی نہیں ہے، تو اگر ایکسپورٹیبل سرپلس ہی نہیں ہوگا تو ہم صرف اپنی کرنسی کو جو ویک کر کے تو ہم اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں۔ تو میرا جواب ان کے لیے یہ ہے کہ 1971-72 میں بنگلہ دیش تو گارمنٹ ایکسپورٹ نہیں کرتا تھا نا، ان کے پاس جوٹ تھی یا چائے تھی، بس یہی کرتا تھا۔ آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $60 بلین سے اوپر ہے، 84% آف دیٹ از گارمنٹس۔ پولیٹیکل تو اسٹیبلٹی بھی ایکسپورٹ کنسسٹنٹ رہی ہے نا سر وہاں پہ؟ سر نہیں، وہ اوپر نیچے ادھر بھی ہوا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ادھر بھی اوپر نیچے ہوئی ہے۔ ابھی ان کا یہ ہے ایکسپورٹیبل سرپلس خود کریٹ، یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بیچ میں بالکل ان سے اس چیز میں اگری کرتا ہوں کہ صرف ایکسچینج ریٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ، اس میں آپ کو ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آپ پالیسی فریم ورک دیں جس سے وہ ایکسپورٹیبل سرپلسز جس میں جس پروڈکٹ میں جاتے ہیں اس میں کریٹ ہوں گے۔ تو ایک انہوں نے یہ کیا کہ 123% پہ اپنا اوور ویلیو کر کے رکھ دیا، تو آپ کی ایکسپورٹ جو $25 بلین تھی 2013 میں، وہ $25 بلین ہی رہی، لیکن پہلے ڈپ کیا انہوں نے تو $10 بلین کم ہوئی۔ آپ کی امپورٹس وہ اور زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، they went up by $23 بلین، تو 23 بلین کی امپورٹ بڑھ گئی، ایکسپورٹ کم ہو گئی، $33 بلین کا ٹیکہ لگ گیا ہمیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے وقتوں میں ابھی امپورٹس جو ہیں وہ بڑی ہیں، لیکن وہ سپر سائیکل کی وجہ سے بڑی ہیں۔ وہ 13-14 بلین اگر آپ نکال دیں اس میں سے تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $2 سے $3 بلین ہے، لیکن وہ سپر سائیکل تو سب کو ہٹ کیا ہے، تو ہمارا صرف یونیک تو نہیں تھا، لیکن ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور نمبر دیتا ہوں، ابھی ہماری ایکسپورٹس جو گڈس کی ہیں وہ $32.5 بلین اس دفعہ ہوئی ہیں، اور ہمارے خیال کے بیچ میں یہ اگلے سال ہم ان کو گڈس اینڈ آئی ٹی کو $45 بلین کا ہمارا ٹارگٹ تھا، اور وہ ہم اس کو ایکسیڈ کرتے۔ اس کے بعد ہماری اس دفعہ $31 بلین کی ہماری ریمیٹنسی تھی، اگلے سال ہماری 35 ہونی تھی، تو $80 بلین تو ہم اس کے بیچ میں امپورٹ اور اس میں چلے جاتے۔ آپ کا رشین آئل ہم لے لیتے تو $70 بلین سے زیادہ ہماری امپورٹ نہیں ہونی تھی، تو ہمارے پاس اتنے پیسے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایف ڈی آئی بھی اگر ملا لیں 2.5 بلین کی، کہ ہم لون بھی پے کر لیتے، ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بیلنس میں ہوتا۔ سر وہ اور بلاول وہ صاحب کس کہتے ہیں وجہ سے ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ رشین آئل کو پروسیس کر سکیں۔ یار وہ کیا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں، ارے بھائی وہ تیل ہے، اس کو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ یہاں پروسیس کریں، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس تیل کو سواپ کر لیں، اچھا جب سواپ کر لیں گے تو وہ تیل لے لیں جو یہاں پروسیس کر سکتے ہیں۔ جی کون سی راکٹ سائنس ہے یار؟ ویسے تو میں بتاؤں کہ یہ تو فائنینشیل جو بیسکلی ٹرانزیکشن بھی ہو جاتی ہیں اور بٹوین ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر ابھی وہ مصدق صاحب تو مان گئے ہیں نا کہ ہم لے رہے ہیں، جی جی تو بلاول صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مصدق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ بالکل سر، اس کے علاوہ جو فارن کرنسی اکاؤنٹس پر بات شروع ہو جاتی ہے، 90s میں بھی ایسا ہوا جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد تقریباً $1 ارب ہمارے ریزرو میں رہ گیا تھا، تو اس ٹائم ہم نے فارن کرنسی اکاؤنٹس جو تھے وہ فریز کر دیے۔ اس بار بھی یہی کہا جا رہا ہے، ایون لاکرز تک کو فریز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لیجیٹمیٹ ہے طریقہ کار کنٹرول کرنے کے لیے اکانومی کو؟ میں جب پہلی دفعہ فائنانس منسٹر بننا تھا 2008 میں، اور تیسرا دن تھا کہ میں جا رہا تھا واشنگٹن، تو مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ لاکر سنا کہ فریز ہو جائیں گے، تو میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، بات ختم ہو گئی، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، نیور۔ آپ نے ایک دفعہ وہ فریز کیے تھے اور میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا حبیب بینک کا،
اور چار پانچ لوگوں نے مل کے بیٹھ کے کر لیا تھا. اس وقت ڈاکٹر یعقوب ہوتے تھے گورنر. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو 1.2 بلین ڈالر کے ریزروز ہیں اور یہ 11 بلین ڈالر کے یہ ڈپازٹس ہیں. اگر یہ اب ان میں سے اگر 10% بھی وڈرا ہو گئے تو میرے پاس تو پیسے نہیں رہیں گے. تو اس بیسس پہ اس نے فریز کر دیا. ہمیں 10 سال لگے واپس کانفیڈنس لوگوں کو دیتے ہوئے کہ آپ آ کے واپس یہاں پیسے رکھیں. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے پیسے ہیں ان کے. اور پھر میرے خیال میں ایک لا پاس ہوا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ول ہیو نو رائٹ آن دی ڈپازٹس آف دی کسٹمرز. تو یہ ابھی میرے خیال میں ڈار صاحب سے غلطی سے کوئی ایسی بھول چک ہو گئی ہوگی. میں یہ انکریج کروں گا ڈار صاحب کو وہ آ کے ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ اس پہ دیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم یہ ڈالر بھی سرو کریں گے. اچھا سر، اس کے علاوہ خان صاحب نے آپ کے حوالے سے اکثر کہا یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے پاس آپ کو بھیجا انہوں نے یہ بتانے کے لیے گورنمنٹ چینج ہونے سے پہلے کہ اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بڑی ڈیٹیریوریشن کا شکار ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوا. تو اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی، کیا ڈسکس کیا آپ نے، کیا رسپانس ملا آپ کو؟ دیکھیے مزمل، میں پورا تو آپ کو میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں ان کے پاس گیا. میں نے ان کو سمجھایا کہ ہماری اکانومی اب جو ہے سپر سائیکل کو بھی اوور کم کر چکی ہے اور انشاءاللہ اب ہم بالکل یہ گروتھ کی طرف ہیں اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہیں. لیکن یہ ابھی بھی فرجائل ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی آ گئی تو اس سے نقصان ہوگا اور یہ کوئی شاید نہ سنبھال سکیں جو بھی آئے گا. تو یہی میں نے ان کو کہا کہ تو انہوں نے کہا جی کیا چاہیے، کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہ کنٹینیوٹی از اے مسٹ. تو یہ بڑا یہ اسینشیل ہے. بس یہی میں نے کہا. انہوں نے بیسکلی ایگری کیا اس وقت. مطلب اکنالج کیا انہوں نے اس بات کو کہ کنٹینویشن ہونی چاہیے بالکل آپ کے ٹینیور اکنالج. کی. جی جی اچھا، بالکل اکنالج کیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویٹ کرائسس سر آج کل چل رہا ہے ملک کے اندر. ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں لائنوں میں لگ کے، اور اس کو مس مینجمنٹ کہا جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو بلا کے پوچھو یہ کون کر رہا ہے، پنجاب کی مس مینجمنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کلپریٹ کون ہے؟ دیکھیں جی کلپریٹ تو اوبیسلی یہ سارے مل کے ہی ہوں گے نا. ایک تو یہ ہے کہ پروونسز آر ریسپانسبل ان ڈسٹریبیوشن آف دیز کموڈیٹیز. یہ تو پروونسز کرتے ہیں. لیکن آپ ان کو کہیں آصف صاحب کو جی آپ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کی کتنی میٹنگیں کی ہیں آپ نے؟ آپ نے پورے 9 مہینے میں 2 میٹنگیں کی ہیں. میں ہفتے میں ہر ہفتے کرتا تھا 1.5 گھنٹے کی. اور میں آئی یوز ٹو میک شور کہ کوئی کسی جگہ جب شارٹ ہو جاتا تھا کے پی تو وہاں سے اٹھا کے پیسے یہ پنجاب سے بھیج دیتے تھے. نہیں تو ہم اس کو کہہ دیتے تھے پیسکو کو کہہ دیتے تھے بھیج دیتے کیونکہ ان کے پاس ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے بلوچستان کا ہوتا تھا. بلوچستان کیونکہ ویٹ گرو نہیں کرتا زیادہ تو ادھر ہوتی تھی. تو وی یوز ٹو مینج آل دس. اور وہ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ہماری رسپانسبلٹی یہ تو ہے نا کہ ہم کوآرڈینیٹ کریں. صحیح. سر اس کے علاوہ ہندوستان سے ٹریڈ کی اگر ہم بات کریں، آج کل پاکستان میں کموڈیٹیز کا بھی ایک کرائسس دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایڈیبلز بھی پاکستان میں کم ہیں. تو 35 بلین ڈالرز کی پوٹینشیل ہے پاکستان اور ہندوستان کی ٹریڈ کی. لیکن جب آپ کے کولیگز ہوں جیسے مزمل اسلم صاحب ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا ہندوستان سے ہم ٹریڈ کریں. بڑا پیروکیل کنزرویٹو ویژن ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہندوستان سے ٹریڈ کو لے کے. وائی از دیٹ سو؟ میرے خیال میں دیکھیں اس کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ پروکیل ہے. اب دیکھیں آئی ایم شیور کہ ہندوستان کو عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. وہ وہاں جا کے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. ان کے وہاں دوست بھی ہیں. بہت کچھ ہے. کیونکہ جہاں کشمیر کا مسئلہ آ جاتا ہے اور میں نہیں مکس کرنا چاہتا پالیٹکس ود اکنامکس، پر جہاں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اٹھا کے ان کو وہ دفعہ ہی چینج کر دیا وہ جس سے ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملی ہوئی تھی اور اٹھا کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں بندے مطلب شہید کر دیے ہیں. آج وہ وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں اور ہم اٹھا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ شروع کر دیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی. اور کاز آف کشمیر جو ہے یا تو ہم کشمیر کے کاز کو ابینڈن کر دیں. اگر ہم ابینڈن نہیں کریں گے تو ہم کس لیول پہ آ کے ریڈ لائن کہاں لگائیں گے؟ اب دیکھیں ریڈ لائن کہیں تو لگانی پڑے گی نا ہمیں. اور اس کے اوپر میرے خیال میں بات چیت کے لیے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں. بیٹھے ہمارے ساتھ اور کہیں کہ جناب وہ یہ نہیں کہہ رہے یہ پری کنڈیشن ہے آپ واپس ریسٹور کریں گے. وہ کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں اور اس میں تو بات کرنے میں کیا حرج ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کشمیر کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے تو ہماری ایک ریڈ لائن ہے.
سر اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ میکاویلین ورلڈ ہوتی ہے نا، اس میں تو انٹرسٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. لداخ کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ چین اور ہندوستان وہاں ایکٹیو وار لڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. وائی کانٹ وی ڈو دیٹ؟ وہ کر رہے ہیں اور ان کے بعد $100 بلین کی ٹریڈ ہے، لیکن اس کے بعد کشمیر، ان کے پاس کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں ہندوستان نے چین کے جناب چینیوں کو مار دیا ہو، یا ان کے جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کو مار دیا ہو، یا چائنا نے وہ کیا ہو. تو دیکھیں اس وقت ہمارا جو وہ ہے وہ ایک پرنسپل کا جو وہ ہے، اور میں بالکل اس سے ایگری کر. دیکھیں میں اس سے آگے جاتا ہوں. ہم سارک ہے اور سارک ڈس فنکشنل ہے بیکاز ہندوستان اور پاکستان کا آپس میں جھگڑا ہے. جی دوسری بات سائڈ پہ ای سی او ہے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ترکی وغیرہ کو ملا کے ہے. جی یہ دونوں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں اگر پاکستان جو ہے وہ اس کا ریلیشن شپ ہندوستان سے ٹھیک ہو جائے، تاکہ گڈز اینڈ سروسز سارک سے آئیں، ای سی او کی طرف جائیں اینڈ وائس ورسا. یہ صرف یہ دو فنکشن، یہ جو آپ کے جو ٹریڈنگ بلاکس ہیں نہیں بات کر رہے، بیکاز جو ہندوستان اور پاکستان کا جو جھگڑا ہے. اینڈ اف انڈیا تھنکس کہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کشمیریوں کے ساتھ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، تو آئی گیس ٹھیک ہے، ہمیں بھی مطلب اس میں وہ لاس ہے، بٹ ان کو بھی لاس ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ ہندوستان کو بڑا بننا پڑے گا اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے اس کے اوپر ہمارے ساتھ نیگوسیشن کریں. مطلب ہندوستان کے الیکشن سے پہلے جو خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی کو وہاں جیتنا چاہیے کیونکہ اگر کانگریس آتی ہے پریشر بہت ہوتا ہے ان پہ، وہ غلط کہا تھا انہوں نے. وہ تو اس کو کہا تھا، لیکن مودی صاحب تو دوسری سائڈ پہ چل پڑے نا یار. اچھا وہ تو ہمارا تو خیال تھا کہ وہ ایک قسم سے بگر پکچر کر کے وہ کریں گے، بٹ اس نے تو دیکھیں مودی کا ایشو یہ ہے کہ مودی جو الیکشن جیت رہا ہے اس نے بیسیکلی ایک منترا کی ہے اور اس میں وہ وہاں مسلمانوں کو بھی رگڑا دے رہا ہے کہ یہ ایک ہندو ملک ہے اور یہ ہندو ملک ہے اور اس کے اوپر لوگوں نے آ کے قبضہ بڑی دیر کیا، لیکن اب نہیں ہوگا. اب جو اس کی جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک ہندو ملک ہیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی نہیں رہنا چاہتا تو یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. صحیح. تو وہ جو اس نے ایک قسم سے وہ اس کی کمپلشن ہے، اسی بیسس پہ وہ جیت رہا ہے، اس کو ہندو ووٹ ملتا ہے، اس کی وجہ سے وہ الیکشن جیت صحیح رہا ہے. ٹھیک ہے سر. آپ پہ کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی تو انیشیلی جو ایکسچینج ریٹ تھا اتنا میسیولی آپ نے اس کو ایڈجسٹ کیا کہ اوورال جو پر کیپٹا جی ڈی پی یا ڈالر ٹرمز میں وہ ڈکلائن کر گیا. تو اس کا ڈیفنس کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بعد وہ چڑھ بھی گئی نا پھر بعد میں، جس وقت ہماری جب اکانومی جو ہے وہ 72% گرو کر گئی تو اس کی وجہ سے، اور گروتھ ریٹ جو ہیں دیکھیں یہ پہلے سال تو ایک قسم سے ہم گندی صاف کر رہے تھے نا اور آئی ایم ایف آ گیا، انہوں نے رگڑا دے دیا. دوسرا سال کووڈ تھا. تیسرے اور چوتھے سال کی جو ہماری گروتھ ہے ہر مطلب سیکٹر میں واز ریکارڈ، اور ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ہوا ہے وہ 72% ہوا ہے جی ڈی پی گروتھ ان دوز 40 months. صحیح. تو اس نے اس کی وجہ سے انہوں نے $1368 پہ چھوڑی تھی، ہم $1388 پہ لے کے چلے گئے تھے، اور ابھی اگلے سال اس پہ ایک قسم سے بہت زیادہ گروتھ آنی تھی. سر وائی somebody like عاطف میاں ڈز ناٹ اگری ود دیٹ؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روپی ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ کی ہے، فارن اسسٹنس پہ ٹوٹل ریلائنس ہو گئی آپ کی اور اس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے. دیکھیں جی عاطف میاں جو ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں، وہ بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، لیکن وہ پیڈسٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے بیٹھ کے پرنسٹن کے پیڈسٹل بیٹھ کے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر پاکستان میں کیا کریں. اور وہ تو اس سے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے بھی بہت سخت خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو یہ کوئی سمجھائے کہ جناب والا یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ کے بیچ میں جو ہے جب وہ گروتھ ہوتی ہے یا جو ریسیشن آتا ہے تو وہ ہاؤسنگ سٹارٹس کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاؤسنگ سٹارٹس اگر گرو کر رہے ہیں تو گروتھ آ رہی ہے، اب نہیں ہے تو چلیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں اب بہت ڈیولپ ہو گئی ہے ان کی اکانومی تو یہ اب بالکل. وہ ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ہماری گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں آج جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہماری گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ 75 سال میں کسی نے کچھ نہیں کیا اور یہ 72 سال میں اب یہ ایک حکومت آئی ہے جو پہلی دفعہ آئی ہے اور اس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے بالکل چھو منتر کر کے سب چیز کو ٹھیک کر دے گی. تو کوئی ریالٹی چیک ہونا چاہیے. میاں صاحب آئیں گراؤنڈ پہ اور یہاں اتریں اور یہاں ہمیں ہیلپ کریں. اور میں تو جو بھی اس طرح کے انٹلیکچوئلز ہیں نا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں
کہ میرے بھی بڑے دوست ہیں جو اس قسم کے لیکچر ہمیں دیتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں آؤ یار ادھر بیٹھو, ہمیں وی نیڈ ہینڈز who are competent, who are knowledgeable, and to just obviously put this country on track. تو سر جو ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ ان کے کرٹیسزم کی بات کر رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی, خان صاحب بھی سیکنڈ کر چکے ہیں اس بات کو کہ ریئل اسٹیٹ کا مافیا ہے پاکستان میں جس کو میں کنٹرول نہیں کر پایا. کنفیشن تو پارٹی کا چیئرمین خود کر رہا ہے. یہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یار یہ غلط چیز ہے. آپ کو معلوم ہے, دیکھیں ہاؤسنگ جو ہے ایک چیز تو لیٹ می اسٹیپ بیک کہ ہاؤسنگ جو ہے ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پروڈکٹیو وہ نہیں ہوتی, جس طریقے سے وہ ریپروڈیوس نہیں کرتی اکنامک ایکٹیویٹی کو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جب آپ ریئل اسٹیٹ ہاؤسنگ ڈیولپ کرتے ہیں تو 42 انڈسٹریز جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. کیل جو بنا رہا ہے, جو اینٹیں وہ بنا رہا ہے, جو سیمنٹ بنا رہا ہے وغیرہ وہ کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, یہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے ملک کی اکانومی کی وہ وائڈ اسپریڈ ہے, وچ مینس کہ وہ ایک شہر میں ایک مطلب صوبے میں نہیں ہوتی. جس نے جہاں گھر بنایا وہاں اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک وائڈ اسپریڈ ہے. فرینکلی اسپیکنگ دیر از نتھنگ رانگ ود دس. اوور ہمیں نہیں کر دینا چاہیے. ہمارا یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو انسینٹیو بھی دیے گئے تو یہ اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے خان صاحب کو کہہ دیا تھا, میں نے کہا یہ ایک دفعہ ہم نے یہ ایمنسٹی وغیرہ ختم کی تو ہم ان کو بالکل سیدھی راستے پہ لے کے آ جاؤں گا میں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دے شوڈ بی ایکویٹڈ ود ایوری ادر اکنامک جو ہمارا جو سیگمنٹس ہے. سر کہا یہ جاتا ہے, بالکل یہ اس پہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. اس کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے فیول سبسڈیز دے کر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کر دیا. جانے سے پہلے پولیٹیکل گین کے لیے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا معاہدہ کیا تھا, لیکن 10 روپے سستا کر دیا جسٹ فار پولیٹیکل مائلیج. اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل غلط کہتے ہیں لوگ. اور پہلی بات ہے کہ کچھ سسپینڈ نہیں ہوا تھا, اور میں تو ون آف دیز ڈیز میں یہ کروں گا کہ میں ان کو لکھ دوں گا کہ کیا جب ہم گئے تھے کہ وہ سسپینڈ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پھر خام خواہ یہ امبیرس ہو جائیں گے. کوئی سسپینڈ نہیں ہوا تھا. ان کے ساتھ میری جو ان کا وہ یہاں کا کنٹری ڈائریکٹر ہے, مطلب جو ہمیں مشن ڈائریکٹر ہے, اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی. اس نے کہا سر یہ جو 7th ریویو ہے وہ دسمبر کے نمبرز پہ ہے, اور دسمبر کے نمبرز ہمارے بالکل زبردست ہیں. اچھا, اس نے کہا لیکن اب اگر آپ 8th ریویو کی طرف بھی جائیں گے تو اس میں یہ جو آپ نے کیا ہے تو یہ کیسے فنڈ کریں گے. تو میں نے ان کو پورا حساب دے دیا, اور میں نے کئی دفعہ یہاں بھی حساب دے چکا ہوں. 466 بلین تھا. ہم نے کہا 3 مہینے کے لیے ہم کریں گے, جون تک کے لیے کریں گے, کیونکہ پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں, انفلیشن وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم, اور اس کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹیں گے. پی ایس ڈی پی کے ہم 100 ملین کاٹ رہے تھے, ہمارے ڈیویڈنڈ پڑے ہوئے تھے اس میں سے کوئی 125 کاٹ رہے تھے. اور پروونسز کو کیونکہ میں بہت زیادہ پیسے دے رہا تھا, میری ٹیکس کلیکشن واز بیٹر دین پلان, تو میں ادھر سے ہم کوئی تقریباً 150 بلین لے. تو میں نے وہ حساب لوگوں کو دے دیا, اور اس کا کوئی تعلق نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف نے کہا ہاں یہ صحیح ہے, آپ ہمیں لکھوا کے دے دیں پروونسز سے بھی, اور یہ جو کمپنی جو ہیں جو ڈیویڈنڈ دے گی, اینڈ دیٹس فائن. اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے دین ٹو بلیم اس, بیکاز اور کیا کہیں گے یار. ابھی جب کیونکہ ان کے منہ کے اوپر جو ایک قسم سے سامنے آ گیا نا شیشہ, وہ ہے کہ 22 مئی کو جو اکنامک سروے کے نمبرز آئے ہیں وہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے اچھے نمبر ہوں گے. سر آپ نے کہا کہ پروونسز سے ریسورس شیئرنگ کرنے کے آپ حامی تھے اور کر بھی رہے تھے, تو پی ٹی آئی اوور آل 18th امینڈمنٹ کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ تو 18th امینڈمنٹ نہیں, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو اس وقت این ایف سی ایوارڈ ہے نا, اس کو ایک دفعہ سے پھر سے ریویو کرنا چاہیے. میں تو اس کا وہ ہوں, خالق ہوں یار, جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس وقت صحیح ہے کہ اس وقت جو ہم نے اس وقت کی, اس وقت کے اس کے ٹائم میں 18th امینڈمنٹ آ گئی تھی, اور میرا ویو یہ تھا کہ ان کو ہم کیونکہ ٹرانسفر کر رہے ہیں بڑی رسپانسبلٹیز, تو ہم ان کو پیسے بھی زیادہ دے دیں. اب ہوا کیا ہے, اس کی پیسے تو ان کو مل گئے, کیونکہ اتنے پیسے مل گئے انہوں نے اپنے ریونیو کلیکٹ کرنے بند کر دیے. اب ہے یہ کہ پروونسز آر رچ اینڈ سینٹر از پور. اور سینٹر جو ہے, اچھا سینٹر نے بھی بہت ہی کمال کا کام کیا. ہمارا 175 بلین جو تھا وہ اس وقت ہمارا یہ جو ہم نے ایگریکلچر اور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اور لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ ہم خرچ کرتے تھے. اور میرا خیال تھا, میں جب اس دفعہ آیا تو میں نے کہا یار وہ تو 20-25 ہوگا, بیکاز باقی تو پروونسز کو خرچ کرنا چاہیے. پتہ چلا 650 بلین ہم بھی کر رہے تھے. تو ہم بھی خرچ کر رہے ہیں اور وہ بھی خرچ کر رہے ہیں.
تو یہ سینٹر کی ویکنس کو دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے خان صاحب کی طرح نہیں، خان صاحب کی طرح ڈائگنوسس صرف یہ ہے کہ صدارتی نظام لے آئیں، پارلیمانی نظام یہاں چل نہیں سکتا؟ نہیں، وہ میرے خیال میں وہ صدارتی نظام کی میرے خیال میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ اٹ از آن ریکارڈ ہی ہیز سیڈ دس کہ یہاں پر اخلاقیات کا معیار وہ نہیں ہے جو اسکینڈینیویا میں ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ صدارتی نظام پریفریبل ہے. وہ میں صرف اگر کمپلیٹ کر لیتا تو شاید آپ کو جی یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم شاید جو جس وقت لوگ بن جاتے ہیں نا وزیر اعظم وغیرہ وغیرہ، ان کی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مسائل کیسے ہیں جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، تو وہ ان کا دل کرتا ہے اسے. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، ہماری جو سسٹم ہے کہ اس کو پریزیڈنشل کی طرف چلا جائے. اچھا، مطلب جس طرح سے پہلے اس نظام نے ملک کو دو لخت کر رکھا ہے، تو خان صاحب کا یہ کہنا جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو. یو ڈونٹ اگری ود دیٹ؟ اس کا اور طریقے ہیں نا. آپ کا اگر فرض کریں، آپ اگر میجورٹی آپ کی آ جاتی ہے اور آپ میجورٹی کے ساتھ آپ اچھے لوگ لے کے آتے ہیں اور آپ تیاری کر کے آتے ہیں، تو پھر وہی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. بس آپ کے پاس 4 پروونسز ہیں، بڑی نیشنلٹیز ہیں، کتنی نیشنلٹیز ہیں. آپ آپ مونولتھ تو نہیں ہے نا. پی ٹی آئی نے 3.5-4 سال میں سر 4 وزیر خزانہ چینج کر دیے، اور اب ایز اے سولوشن ان کو پروجیکٹ کرنا. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے کے لیے پلان جو ہے پرسسٹنٹ ہے آپ کے پاس، یا دوبارہ سے پرسنالٹیز چینج ہوتی رہیں گی اس طرح ہی؟ نہیں مزمل، ہمارے پاس 18 ایریاز کا میں پورے پلان بنا رہا ہوں. شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پلان بنا رہا ہوں، اور یہ بھی بنا رہا ہوں کہ کس نے ادھر جا کے یہ بیٹھ کے کام کرنا ہے. It's not that we will have plans, but we will also have people who will just implement those plans. اچھا. تو اب تو پہلے تو شاید پریپیئرڈ نہیں تھے، بٹ اب تو ہم ول بی فلی پریپیئرڈ. حفیظ شیخ صاحب سر ان سیریمونیسلی ان کو ریموو کیا گیا، اور ان کے دور میں ایکسپورٹس 26% بڑھی تھیں، 5% گرو کر رہا تھا پاکستان. اچانک سے ان کو ہٹایا گیا اور آپ ان کو ریپلیس کر دیا کہ آپ نے. اس کی لاجک کیا تھی سر؟ وہ تو لاجک آپ عمران خان سے پوچھیں نا، میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، آپ سے سر کبھی سوال ہوا کبھی یہ کہ یہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپ ڈیفینس کرتے رہے ہیں اس بات کا، یا پھر مجھے دیکھیں، دیکھیں مجھے انہوں نے ریپلیس کیا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت، اور میں جب چھوڑ کے گیا تھا تو وہ آگے فائنانس منسٹر بنے. ابھی میں نے ان کو ریپلیس کیا، نہ انہوں نے اس وقت پوچھا تھا اور نہ میں نے ان سے اس دفعہ پوچھا کہ کیا بات تھی. سر شبر زیدی صاحب جو ایکس چیئرمین ایف بی آر تھے، عمران خان صاحب کے انڈر ہی کام کر رہے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں ہی کہہ دیا تھا پاکستان کوٹ ان کوٹ از اے بینکرپٹ اینٹی. تو کیا یہ میلٹ ڈاؤن آج سے شروع ہوا ہے یا آپ کے دور میں ہو چکا تھا؟ یہ میلٹ ڈاؤن تو بھی، اگر میلٹ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو مزمل آپ نے یہ سوال کیا تو مجھے تو حیرت ہوئی ہے. آپ بڑے مطلب ماشاءاللہ شروع آدمی ہیں. اگر مئی 22 کی اکنامک سروے دیکھ لیں تو ادھر وہ اگر میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے تو پھر تو مجھے تعجب ہے آپ نے مجھے سوال کیوں کیا. تو شبر صاحب مطلب غلط کہہ رہے تھے، میں نے تو ان کو کوٹ کیا سر صرف. آپ کریں گے، آپ شبر صاحب جو مرضی کہتے رہیں. ہمارے تو فگرز جو ہیں وہ تو فگرز ڈونٹ لائی، اینڈ دوز فگرز آر not distributed by us. These figures were distributed by this present government. اچھا سر، ایک فگر آپ نے خود بھی دیا، آپ فگر کی چونکہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ 76% آف دا ٹوٹل لون ایکوائرڈ ان 70 ایئرز، 70 سال میں 76% قرضہ پاکستان تحریک انصاف نے لے لیا، 20,000 ارب. تو کیا یہ الارمنگ نہیں ہے کہ یہ پارٹی دوبارہ سے گورنمنٹ میں آ کے یہ کہنا چاہتی ہے کہ وی ول فکس ایوری تھنگ؟ دیکھیں آپ پھر اگین، میں آپ کے اوپر مجھے بڑا وہ مان ہے کہ آپ نمبرز وغیرہ 76% نہیں جناب. آپ وہ ساری لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 19.5 ارب ٹریلین روپیز جو ہے وہ آپ نے لیا اپنے یہ 4 سالوں میں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 72% ہم نے اکانومی کو بڑھا دیا. تو ان کے وقت میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تھی وہ 64% تھی، 63.8%. ہمارے وقت میں وہی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ ہے 64.5%. 1% بڑھا، اور وہ بھی کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ کووڈ کے بیچ میں دنیا کی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ 10% بڑھ گئی تھی. ہماری تو اوور پرفارم. سو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ صرف نمبرز میں، وہ اوپر والا نیومریٹر بتا نہیں سر، دیتے ہیں یہ آپ آپ کا اپنا سر پریس سٹوری لگی ہوئی ہے دا نیوز پہ، لیڈ سٹوری ہے کہ شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 76% لون ایکوائر کیا ہے 70 سال کا. میں نے تو کچھ نہیں کہا، بالکل ایسی بات ہی نہیں کی. میں نے تو صرف ان کو کہا کہ جناب ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں، ہمارا اگر 19.5 اپنا ٹریلین ہم نے بڑھایا ہے تو ہم نے 72% جی ڈی پی بھی بڑھائی ہے. تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہماری 64.5% ہے، ان کی 63.8% تھی. تو 1% کا بھی فرق نہیں ہے.
صحیح سر، اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ ویسٹ کے ساتھ جیسے ریلیشن ہوتے ہیں نا، اس طرح ہی آئی ایم ایف ہمیں ڈیل کرتا ہے. اگر ویسٹ سے ریلیشن خراب ہیں تو آئی ایم ایف بڑا مشکل پلان ہمیں دیتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو کیش کرنا کیا پاکستان کے حق میں جائے گا ایسے؟ نہیں، ہم تو اینٹی امریکن نہیں ہیں. ہم تو صرف میں فیکٹس میں بات کی. میں وہ فائنانس منسٹر ہوں جس نے 2 ڈفرنٹ وقت میں آئی ایم ایف کو نیگوشیٹ اور ڈیل کیا. پہلی دفعہ میں نے 2008 میں جب ڈیل کیا تو انہوں نے کہا جناب والا آپ بتائیں پیسے کتنے چاہیے آپ. اور میں نے کہا کہ اس وقت تو 5 ٹائمز میں نے اپنا کوٹے پہ پیسے لے لیے تھے، $11.2 بلین. اس میں 40% اپ فرنٹ لے لیا تھا. اب وہ حالت ہے کہ آپ کو پرائر ایکشن بتاتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے کر کے دکھاؤ اور پھر ہم کریں گے. وجہ یہ ہے کہ جس سائڈ پہ جس طرف وہ ہوا چل رہی ہوتی ہے اس سائڈ پہ وہ اسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اس وقت بھی ڈیوڈ لپٹن جو تھا وہ ان کا ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر تھا. اس دفعہ بھی ڈیوڈ لپٹن جو ہے سرکردہ ہے اپنا یو ایس ٹریجری میں. تو وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ ہمیں اس طریقے سے پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ بالکل اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، بٹ واٹ وی وانٹ از کہ وی آر این انڈیپینڈنٹ کنٹری، پلیز ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. اچھا سر، آپ کی جو محسن لغاری صاحب کے ساتھ کال لیک ہوئی اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کو ہارم کرنے کی بات ہے کہ آپ صوبوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا پلان بن رہا ہے، اسی لیے کمٹمنٹ پوری کرنے سے گریز کریں. تو اس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفیئر کرٹیسزم تھا جو لوگ آپ پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر رہے تھے؟ میرے خیال میں تو پہلی بات تو ہے کہ ان کو یہ چیز سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ ہم غدار ہیں. اگر میں اور میرا والد صاحب جس نے پاکستان بننے کے لیے جناب انگریزوں کی جیل کھائی اور ہندوستان کی جیل کھائی اور میں نے سارا مطلب چھوڑ کے آیا سٹی بینک یہاں کرنے کے لیے، اگر ہم غدار ہیں تو پھر ہر آدمی ادھر غدار ہے. آبویسلی سر، اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ ایک کانورسیشن تھی، اس کو انہوں نے ڈسٹارٹ کیا، آدھا چلایا آدھا نہیں چلایا. آج انہوں نے مجھے کہا ہے FIA میں نے کہا مجھے ریکارڈ بتاؤ، اور وہ ابھی نہیں ہو رہا نا. تو بات صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے کوئی حل نہیں ہو جاتا. وہ آئی ایم ایف کا پروگرام رک نہیں گیا تھا، وہ انہوں نے خود لیک کی، حالانکہ ان کو لیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سر، آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سلک بینک میں سٹیکس ہیں اور وہ انڈر کیپٹلائزڈ ہے، وہ ڈیزالو نہ ہو جائے، اسی لیے آپ IMF کی ڈیل کروانا نہیں چاہ رہے تھے. اس کا IMF سے تعلق ہی نہیں ہے. میرا بینک جو ہے وہ انڈر کیپٹلائز ہے اور اس کے بیچ میں ہم کیپٹل لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ معاہدہ پہلے ہو گیا تھا، وہ بیک آؤٹ کر گئے. لیکن اگر وہ دوسرا معاہدہ اگر ابھی جو ہو جائے گا، لیکن اس کا IMF کس کا ہے؟ صرف IMF نے کہا کہ انڈر کیپٹلائز جو بینکس ہیں اس کو کیپٹلائز کر دیں، اور اور یہی ہوگا نا کہ وہ ٹیک اوور کر لیں گے. مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا آپ کا کبھی بھی اس میں؟ بالکل میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جب تھا، جو میں تو اس وقت میں نے چھوڑ دیا تھا وزارت. 2010 کے بیچ میں میں نے ریز کرنا تھا کیپٹل بینک کے لیے، اور مجھے منتیں کرتے رہ گئے. IMF نے بھی منتیں کی، اس کے بعد آپ کی US والوں نے بھی کی، اور پھر ہمارے ادھر زرداری صاحب نے بھی کی، مت چھوڑ کے جاؤ، کریٹیکل وقت ہے. میں کہ نہیں، I have some red lines اور وہ میں کراس نہیں کرتا ہوں. سر، آپ نے یہ بھی کنفیس کیا کہ 2018 میں شروع میں PTI کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں تھا، تو اب جو حکومت کے پاس پلان نہیں ہے، کیا یہ وہی صورتحال ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ گیس خریدنے میں ہم نے دیر کر دی. کتنا نقصان ہوا ملک کو سے سر؟ میں نے تو پہلی گیس کی بات ہی نہیں کی. پہلی بار جو آپ نے 18 والی بات کی، سنتے جائیں جی 18 والی بات کی، تو میں شروع کے بیچ میں جب انہوں نے IMF کے ساتھ یہ پروگرام کیا تھا تو میں نے کہا یہ IMF سے بڑا سخت پروگرام انہوں نے کر لیا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کہ آپ کی کور انفلیشن 8% پہ پھر رہی ہے، اور آپ نے ہیڈ لائن انفلیشن 10% ہے، آپ نے 13.25% ریٹس کر دیے، اس کی وجہ سے ٹیل سپل میں چلی گئی. وہ میں نے بات کی. آئی اسٹینڈ بائی مائی کرٹیسزم. سر لاسٹ کوسچن سر، خان صاحب کہتے آئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اپنے دور میں، کچھ نہیں ہم ڈیسیژن میکنگ میں کر سکے، اور بل پاس کرانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا. تو یہ ساری اکنامک سکسیس کا کریڈٹ بھی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہی جاتا ہے سر. اسٹیبلشمنٹ تو اکانومی نہیں چلاتی نا یار. انہوں نے خان صاحب کہہ رہے ہیں باقی سب وہی چلا رہے تھے سر. نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کئی چیزوں میں، کیونکہ فریجائل آپ کی وہ گورنمنٹ تھی، جو کولیشن تھی بڑی فریجائل تھی، تو اس میں ان کو کئی دفعہ ان کو ہیلپ کرنے کی وہ پڑتی. لیکن اکانومی کا مجھے آ کے بتاتے تھے کہ کیا کرنا ہے، مجھے تو نہیں بتاتے. ٹھیک ہے شوکت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.